اور اب سنیے اردو یونیورسٹی سے ایک اور اہم خبر۔ یونیورسٹی کی ایک اور ریٹائرڈ پروفیسر شاہین اختر قادری گردوں اور پھیپھڑوں کی بیماری کے باعث نجی ہسپتال منتقل ہو گئیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری نے شاہین قادری کے بعد از ریٹائرمنٹ واجبات کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے، اور یونیورسٹی کے ملازمین بتاتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ملازمین کے لیے میڈیکل کی سہولت بھی عدم ادائیگی کے باعث کافی عرصے سے بند ہو چکی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اردو یونیورسٹی کے 10 سے زائد ریٹائرڈ اساتذہ اور 5 سے زائد ملازمین واجبات کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے وفاقی محتسب میں جمع کروائے جانے والے جواب کے مطابق یونیورسٹی کے پینشن فنڈز میں 67 کروڑ روپے سے زائد موجود ہیں، جنہیں مختلف منافع بخش اسکیموں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وائس چانسلر ضابطہ خان شنواری وفاقی محتسب کے فیصلے کے باوجود ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کر رہے۔ آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کی ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر شاہین اختر قادری، جو شعبہ نفسیات سے وابستہ رہی ہیں، گردوں اور پھیپھڑوں کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو کر ایک نجی ہسپتال میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اس وقت ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ ایک نجی ہسپتال کے ICU میں زیر علاج ہیں۔ ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کی تنظیم کے کنوینر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے وفاقی وزیر تعلیم اور یونیورسٹی کے پرو چانسلر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر پینشن فنڈ میں موجود 67 کروڑ روپے کی رقم سے پروفیسر شاہین اختر قادری اور دیگر اساتذہ کے واجبات جاری کرنے کے احکامات جاری کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر علاج کے لیے ادائیگی نہ کی گئی تو انسانی المیہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وائس چانسلر پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ جن اساتذہ اور ملازمین نے واجبات کے لیے آواز بلند کی، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری کے دور میں مالی بحران میں اضافہ ہوا ہے اور تنخواہیں، پینشن، ہاؤس سیلنگ کی ادائیگی میں تعطل موجود ہے۔ اساتذہ اور ملازمین کے لیے میڈیکل بند ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور یونیورسٹی کے پرو چانسلر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اردو زبان کے نام پر کراچی میں قائم ہونے والی سرکاری یونیورسٹی میں مالی بحران اور بڑھتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ڈاکٹر توصیف احمد خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، وفاقی اردو یونیورسٹی کی ایک اور ریٹائرڈ استاد پروفیسر شاہین اختر گردے اور پھیپھڑے کی شدید مرض میں مبتلا ہونے کے بعد مقامی ہسپتال کے ICU میں منتقل ہو گئے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے درخواست کی تھی کہ ان کے واجبات میں سے کوئی تھوڑی رقم انہیں ادا کی جائے تاکہ اپنے علاج پہ خرچ کر سکیں، مگر اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شنواری نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ عجیب المیہ یہ ہے کہ اب تک اردو یونیورسٹی کے 10 ریٹائرڈ اساتذہ اور 5 غیر تدریسی عملے کے اراکین انتقال کر چکے ہیں جنہیں واجبات نہیں ملے، اور کئی اساتذہ اور عمال شدید بیمار ہیں جو پینشن نہ ملنے کی وجہ سے اور واجبات نہ ملنے کی وجہ سے اپنے علاج پہ توجہ نہیں دے پا رہے۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کا تعلق کراچی سے ہے۔ میں وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جو اردو یونیورسٹی کے پرو چانسلر بھی ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں 67 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے، جس کو وائس چانسلر نامعلوم وجوہات کی وجہ سے پینشنرز پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ فوری طور پہ اساتذہ، ریٹائرڈ اساتذہ کے مفاد میں وائس چانسلر کو ہدایت کریں کہ اس رقم میں سے فوراً واجبات کی ادائیگی شروع کی جائے۔ اگر اس سے واجبات کی ادائیگی شروع ہو گئی تو کئی لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ میں وزیر تعلیم کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراؤں گا کہ اگر فوری طور پہ انہوں نے اس رقم میں سے واجبات کی ادائیگی شروع نہ کی تو کئی اساتذہ عمال کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے گا جو کہ تعلیم کی
تعلیم کے شعبے میں ہمیشہ سیاہ باپ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ میں خاص طور پہ کراچی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین سے اپیل کروں گا کہ وہ اردو یونیورسٹی کے 200 سے زیادہ خاندان جنہیں واجبات نہیں ملے اور وہ اساتذہ جنہیں تنخواہیں نہیں ملی، ان کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں آواز اٹھائیں اور وزیر اعظم پہ زور دیں کہ اردو یونیورسٹی کی انتظامیہ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 67 کروڑ روپے کی رقم سے ان کی ادائیگی کریں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو اساتذہ عمال اپنے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں، انتظامیہ انہیں دھمکی دیتی ہے، 3 سال بعد انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پینشن کی رقم میں سے کچھ چیز بنا کر لی جائے گی، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرن خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح فیصلہ ہے کہ پینشن کے ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال کے اندر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، 1 سال بعد کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ توجہ دیں اور اس غیر قانونی کارروائی کو روکنے کے لیے سو موٹو ایکشن